Assalamu alaikum, my dear students, and welcome to the next lecture of Constitution of United Kingdom. Our today's topic is the evolution of the British Constitution, برطانوی آئین کا ارتقاء, and we will see in this topic how the United Kingdom's constitution has been developed and what are the uh, historical events that took place in that time period where we can see the development of this constitution. جیسا کہ ہم پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں کہ برٹش کانسٹیٹیوشن کے فیچرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ برٹش کانسٹیٹیوشن کو کسی ایک ادارے نے نہیں بنایا، کسی اسمبلی نے پاس نہیں کیا، کوئی اسمبلی اس لیے نہیں بنائی گئی کہ وہ برطانیہ کا آئین بنا سکے، اور نہ ہی کسی نے کانشیسلی اس آئین کو بنانے کی کوشش کی. یہ آہستہ آہستہ ایک ارتقائی عمل سے بننے والا یونیک کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اپنے ہی یونیک فیچرز ہیں، اور اس آئین کا ارتقاء یا ایوولوشن بھی اس کو ایک یونیک کانسٹیٹیوشن بناتا ہے، اور یہ فیچر ہمیں کسی اور قانون میں، کسی اور آئین کے اندر نظر نہیں آتے. برٹش کانسٹیٹیوشن میں ارتقائی عمل ہمیں آہستہ آہستہ نظر آتا ہے، اور برطانیہ کا ایک اپنا مخصوص سیاسی مزاج ہے کہ وہاں کے عوام اپنی روایات سے پیار کرتے ہیں، اور جو روایات انہوں نے کسی فائدے کی وجہ سے پریکٹس کی بار بار، یا کسی بھی وجہ سے جن کو انہوں نے جاری رکھا، ان روایات سے انہوں نے پیار بھی کیا اور ان کو بہت دیر تک ان کو پریکٹس بھی کرتے رہے. تو اس طرح آئین کا ارتقاء ہوتا رہا، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر بہت سی روایات نے جنم لیا، اور ان پریکٹسز نے جنہوں نے برطانوی آئین کو فائدہ دیا اور اس کو موجودہ شکل بھی دی. جب ہم برطانیہ کے آئین کا ایوولوشن یا ارتقاء پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ برطانیہ کا جو آئین ہے، کیونکہ برطانیہ دنیا کی ایک یونیک اسٹیٹ رہی ہے کہ جس کے اوپر آج تک کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا، کبھی کسی نے اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا. اس کا اپنا ایک جغرافیکل اس کی اپنی سچویشن ہے کہ تین طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے. اس وجہ یہ بھی ایک ریزن رہی ہے کہ اس کے اوپر کبھی کسی اور ملک نے قبضہ نہیں کیا. اور سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ اس کا ایک اپنا مخصوص جو کلچر تھا وہ اس لیے بھی بنا کہ اس نے کبھی بھی برطانیہ کے اوپر کبھی کسی اور ملک کا قبضہ نہیں رہا، اس لیے انہوں نے کسی اور کے اثر کو، سیاسی اثر کو کہہ لیں یا سیاسی کلچر کو، کبھی کسی سیاسی کلچر سے انفلوئنس نہیں ہوئے یا اس سے اثر نہیں لیا. برطانیہ کا جب ہم ارتقاء پڑھتے ہیں تو جو ہمیں اس کی ہسٹری نظر آتی ہے وہ 407 سے 1066 تک ہے، یعنی 407 سے 1066 تک ایک پیریڈ نظر آتا ہے جس کو اینگلو سیکسن دور کہتے ہیں. یہ وہ دور تھا جس میں برطانیہ کے آئینی ارتقاء کا نقطۂ آغاز تھا. 407 سے 1066 تک ہمیں کچھ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ یا ایک ہسٹری نظر آتی ہے. یہ وہ دور تھا جس میں بادشاہ کا انتخاب ہوتا تھا، اور وہ بادشاہ کے پاس ایک پارلیمنٹ ہوتی تھی جس کو مجلس کا نام دیا جاتا تھا یا کونسل کا نام دیا جاتا تھا، جس کے مشورے پر وہ عمل کیا کرتا تھا. اور اس کے بعد 1066 میں اس اینگلو سیکسن پیریڈ کو ولیم آف نارمنڈی، ایک کنگ تھا، اس نے ختم کیا، اور اس نے ان تمام اداروں کو نئے سرے سے ترتیب دیا. اور جو بادشاہت کا ایک وہ منتخب کرنے کا رواج تھا وہ بھی اس نے ختم کیا، اداروں کو نئے سرے سے ترتیب دیا. اور 1066 کے بعد جو ہمیں برطانیہ کی ہسٹری نظر آتی ہے اس میں بادشاہ کو موروثی حیثیت حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد جب یہ نارمن فتح کے ساتھ یہ ایک نئے جو ایرا تھا اس کا آغاز ہوا. اس سے پہلے والا جو پیریڈ ہے 1066 سے پہلے والا، یعنی 407 سے 1066 تک کے پیریڈ کو ہم کہتے ہیں جو آئینی ارتقاء کا نقطہ آغاز بھی کہتے ہیں، اور اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ اینگلو سیکسن پیریڈ کا نام دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو اب 1066 کے بعد کا پیریڈ ہے جو نارمن جو فتح تھی اس کے بعد سٹارٹ ہوا،
یہ ایک نیا دور تھا۔ اس میں ولیم آف نارمنڈی نے انگلستان کے اندر اپنا اقتدار قائم کیا، اس نے اداروں کو نئے سرے سے ترتیب دیا، موروثی بادشاہت کا آغاز کیا، جاگیردارانہ نظام کو نئے سرے سے منظم کیا، اور سیاسی اور مذہبی اعتبار سے اس نے بہت سارے چینجز کیے برطانیہ کے سیاسی نظام کے اندر، اور کافی تبدیلیوں کا باعث بنا۔ اور اس کے بعد اس جو تھا ولیم آف نارمنڈی نے ایک نئی چیز کا آغاز کیا۔ اس نے یہ کیا کہ اپنے دربار کے اندر لوگوں کو بلا کر ان سے سیاسی معاملات کے اوپر مشورے لینا شروع کیے۔ اس نے 2 ادارے بنائے۔ ایک ادارہ تھا جس کو وہ اعلیٰ مجلس کہتا تھا، اور اعلیٰ مجلس کے اندر تمام اہم جو سرکاری افراد تھے ان کو بلایا جاتا تھا۔ فوجی آفیسرز ہوتے تھے، امراء ہوتے تھے، نواب ہوتے تھے، جاگیردار ہوتے تھے، اور جتنے بھی اہم وزراء تھے اس کے، وہ سب شامل ہوتے تھے اس کے اندر۔ اور اس کو اس نے اعلیٰ مجلس کا نام دیا۔ اعلیٰ مجلس کا جو تھا اجلاس سال میں کم از کم وہ 4 دفعہ بلاتا تھا، یعنی ہر 2 ماہ بعد ایک اجلاس بلایا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی اس نے جو تھی یہ جو اعلیٰ مجلس تھی، بعد میں یہی اعلیٰ مجلس نے اس نے پارلیمنٹ کی شکل اختیار کر لی، جس کے اندر تمام سرکاری آفیسر، تمام اہم سرکاری افراد اس کے اندر شامل تھے۔ اس کے بعد اس نے یہ اتنی بڑے ایک ادارے کو بلا کر ان سے مشورہ کرنا بادشاہ کے لیے کافی ٹربل سم تھا۔ اس نے اس کا ایک آسان حل یہ سوچا کہ انہی افراد میں سے چند اہم افراد جن کا مشورہ زیادہ اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا، ان کو الگ سے بلانا شروع کیا، اور یہ ایک مختصر ادارہ اس نے بنا دیا جو انتظامیہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیصلے لینے ہوتے تھے ان میں بادشاہ کو ہیلپ آؤٹ کرتا تھا، اور اس کو اس نے رائل کورٹ یا شاہی عدالت کا نام دیا۔ اعلیٰ مجلس کے ارکان کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اس شاہی عدالت کے اندر کچھ افراد کو بلایا جاتا تھا جو اس کے خاص مشیر یا ایڈوائزرز کی حیثیت رکھتے تھے، اور یہ جو بعد میں اور یہ جو تھا یہ اجلاس وہ اس کے خاص درباریوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ان سے کچھ شعبوں سے ریلیٹڈ وہ مشورے لیا کرتا تھا، اور ان کا اجلاس وہ کسی بھی وقت بھی طلب کر سکتا تھا۔ اور اس طرح یہ جو شاہی عدالت تھی بعد میں اس نے کابینہ کی شکل اختیار کر لی، یعنی جو ولیم آف نارمنڈی تھا اس نے باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کی اور کابینہ کی بنیاد تو نہیں رکھی، لیکن ان کے لیے ایک بنیادی ادارے وجود اس نے دے دیے، جنہوں نے بعد میں ایولوٹ کر کے ایک کابینہ کی اور پارلیمنٹ کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد برطانیہ کے جو آئینی ارتقاء ہے اس میں ہمیں ایک اور اہم چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے میگنا کارٹا 1215 کا، جس کو عظیم چارٹر اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں اس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے۔ اس میگنا کارٹا کی آپ نے بار بار ریپیٹیشن سنی ہوگی پریویس لیکچرز میں نے آپ کو ریٹن ڈاکومنٹس میں بھی بتایا تھا کہ جو ہمیں برٹش کانسٹیٹیوشن میں پہلی چیز ریٹن نظر آتی ہے وہ 1215 کا میگنا کارٹا ہے۔ ایون قرارداد مقاصد پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرارداد مقاصد کی پاکستان کی ہسٹری میں وہی امپورٹنس ہے جو برٹش ہسٹری میں میگنا کارٹا کی۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ میگنا کارٹا ایک تو فرسٹ ریٹن ڈاکومنٹ تھا جو ہمیں برٹش کانسٹیٹیوشن میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے تحت بادشاہ نے اپنے اختیارات میں خود کمی کی، عوام کے جو اس کے اختیارات کی کمی کے مطالبہ تھا اس نے ان کو بغیر کسی جھگڑے، لڑائی یا کسی قسم کی بحث کے ان کو قبول کیا، اور ایک جمہوری دور کی اور جمہوری روایت کی بنیاد رکھی۔ یہ جو میگنا کارٹا تھا اس نے برطانیہ کے سیاسی نظام کو یکسر بدل کے رکھ دیا، اور بادشاہت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئینی بادشاہت کا آغاز ہمیں وہاں کے فرسٹ ڈاکومنٹ جو ریٹن کانسٹیٹیوشن کے اندر نظر آتا ہے، یا کانسٹیٹیوشن کی ریٹن فارم میں 1215 کا میگنا کارٹا تھا، اسی نے وہاں پر آئینی بادشاہت کا بھی آغاز کیا۔ آئینی بادشاہت یعنی ایسی بادشاہت جس میں آئین کے تحت بادشاہ کو اختیارات ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر اختیارات کا اصل مالک عوامی نمائندہ یعنی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کو اصل اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ جو میگنا کارٹا تھا اس کے اوپر بادشاہ نے کیوں دستخط کیے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب بادشاہ نے 1215 میں اپنے اس جو چارٹر تھا اس کے اوپر دستخط کیے، تو ایسا نہیں تھا ایک دم سے عوام نے مطالبہ کر دیا اور بادشاہ نے ان کے اوپر سائن کر دیے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا
ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہمیں نظر آتا ہے. وہ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ولیم آف نارمنڈی ایک بہت قابل بادشاہ رہا. اس نے اعلیٰ مجلس کو اور شاہی عدالت کو قائم کیا، بڑے اچھے شاندار طریقے سے حکومت کی، اور عوامی سطح پر اس کا بہت کنٹرول رہا. پھر ولیم کے جو جانشین تھے وہ بھی اچھی طرح سے عوام کو دبائے رکھنے میں کامیاب رہے، یعنی انہوں نے ایک مطلق العنان بادشاہت جو تھی اس کو جاری رکھا، اور وہی اس وقت دنیا کے ہر ملک کے اندر رائج تھی مطلق العنان بادشاہت، تو انہوں نے بھی اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ جاری رکھا. اس کے بعد جو ایک نیکسٹ بادشاہ آیا، جو نیکسٹ کن تھا ان کا، ولیم آف نارمنڈی کا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پوتوں میں سے تھا. اس نے جو بادشاہت جو تھی اس کو تھوڑا اس کے دور میں بادشاہت کمزور پڑی، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ کافی حد تک دور اندیش نہیں تھا، اور اس کی جو پالیسیز تھیں وہ بہت زیادہ ویک پروو ہوئی، اور انہوں نے جو برطانیہ کا اقتصادی نظام تھا اس کو کافی کمزور کر دیا. اس نے کئی ممالک سے جنگ چھیڑ دی، اور اس جنگ سے اس کی برطانیہ کی اپنی اکانومی کافی زیادہ ویک ہو گئی. اور اسی طرح اس کی جب فرانس سے جنگ ہوئی اور وہ کئی سال تک جاری رہی، تو اپنے جنگ کے جو ایکسپینسز تھے ان کو پورا کرنے کے لیے جان نے عوام کے اوپر ٹیکسز لگائے، اور پھر اس کے بعد بار بار جب ٹیکسز لگائے گئے اور جنگ کسی صورت ختم نہیں ہو رہی تھی، تو ملک کی جو معاشی حالت تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی. جب نیا ٹیکس عوام پر لگایا گیا تو عوام حکومت کے خلاف ہو گئے، کیونکہ ملک کا خزانہ خالی ہو گیا تھا، اور بادشاہ سارے کے سارے جو جنگ کے اخراجات تھے وہ ٹیکسز سے پورا کرنا چاہ رہا تھا. ان حالات میں عوام جو تھے وہ پوری بادشاہ کے خلاف ہو گئے، یعنی بادشاہ اس کا جو اس ٹائم تھا جس نے جان جس کا نام تھا اس کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے بادشاہ کے خلاف، اور ملک کے اندر بالکل بادشاہ کے خلاف ایک بغاوت کی سی کیفیت پیدا ہو گئی. بادشاہ جو جان تھا اس کو اپنی غلطیوں کا احساس تھا، اور دوسری طرف اس کو یہ بھی احساس تھا کہ اس کی پالیسیز اتنی دور اندیشی پر مبنی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ملک کے اندر ایسے حالات پیدا ہو گئے. دوسری طرف اس نے بیرونی طور پر فرانس سے جنگ چھیڑی ہوئی تھی جہاں پر وہ بری طرح پھنس چکا تھا، اس لیے اس نے بیرونی حالات دیکھے جو کہ اس کی فیور میں بالکل بھی نہیں تھے، اور ملک کے اندرونی حالات بھی دیکھے، عوام بھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. تو اس کو یہ لگا کہ ان بیرونی اور اندرونی حالات میں بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ وہ عوامی مطالبات کو تسلیم کر لیں، اور اس لیے وہ عوامی جو مطالبات تھے ان کے سامنے جھک گیا، اور اس نے جو عوامی صلح کی شرائط تھیں جن کے اوپر عوام نے بغاوت کو ترک کیا، اس کو بغاوت مکمل طور پر تو نہیں تھی لیکن جو ایک بغاوت جیسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس کے خلاف جو عوام نے ایک رد عمل ظاہر کیا اور بادشاہ سے کچھ اپنے حقوق کا مطالبہ کیا. جان کو ان شرائط کو ماننا پڑا اور اس نے ان کے اوپر دستخط کر دیے. اس طرح جن شرائط کے اوپر بادشاہ نے اس ٹائم 1215 میں جان نے دستخط کیے، وہ دستاویز یا وہ ڈاکومنٹ اب میگنا کارٹا کے نام سے جانا جاتا ہے. اور میگنا کارٹا کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اس نے صرف یورپ کو متاثر نہیں کیا بلکہ دنیا کے ہر آئین کو بعد میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انفلوئنس کیا. یہ وہ دور تھا جس میں ہر طرف مطلق العنان بادشاہت تھی، اور برطانیہ کے اندر بادشاہ نے اپنے اختیارات کو خود ایک معاہدے کے ذریعے عوام کے ساتھ کم کیا. تو اس نے ایک بیس پرووائڈ کی جس نے بعد میں یورپ کے اندر جمہوری انقلابات رونما کیے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فرانس کے اندر بھی اور جو اس کے ساتھ بہت سارے اور جتنے بھی ممالک تھے برطانیہ کے ساتھ، یورپین جو کنٹریز تھے وہاں پر انقلابات آئے، اور جمہوری اداروں کو اہمیت دی جانے لگی، اور بادشاہوں کے اختیارات کم ہو گئے یا پھر بادشاہت کا ادارہ ہی مکمل طور پر ختم ہو گیا. لیکن برطانیہ کے اندر بادشاہ نے جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ کوئی پیدا نہیں کی تھی، اس لیے برطانیہ کے اندر یہ ادارہ بھی قائم رہا. تو 1215 میں بادشاہ نے جن شرائط کے اوپر دستخط کر کے عوامی اختیارات کو تسلیم کیا وہ یہ تھی کہ جو 1215 کا میگنا کارٹا کے اہم نکات بھی انہیں کو ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ مذہبی آزادی ہر فرد کا حق ہے. یعنی اس وقت جو پروٹیسٹنٹ فرقہ تھا برطانیہ کے اندر اور کیتھولک فرقہ تھا، ان کے درمیان مذہبی نفرت اور کافی زیادہ نظر آتی تھی، اور عوام کو
کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسی چیز کو دور کرنے کے لیے عوام نے مطالبہ کیا کہ بادشاہ اس حق کو تسلیم کر لے کہ مذہبی آزادی ہر فرد کا حق ہے اور کسی شخص کو کسی خاص فرقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے کسی قسم کے انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ کسی بھی شخص کو مقدمہ چلائے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ دور ہے جب دنیا میں بادشاہ کا حکم قانون کا درجہ رکھتا تھا، بادشاہ کے حکم پر کسی کو سزائے موت دی جا سکتی تھی، لیکن برطانیہ والوں نے اپنے بادشاہ سے یہ حق تسلیم کروایا کہ وہ کسی بھی شخص کو سزا نہیں دے گا جب تک کہ اس کے اوپر مقدمہ نہ چلایا جائے اور مقدمے میں اس کے اوپر وہ جرم ثابت نہ ہو جائے۔ اس کے بعد کسی قانون کے بغیر کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا، یعنی بادشاہ یا بادشاہ کا عملہ یا کوئی بھی انتظامیہ کا فرد کسی بھی شخص کو بغیر کسی قانون کے صرف انتقامی کارروائیوں کا حصہ بنا کر گرفتار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جتنے بھی وارث ہیں ان کو جائیداد میں حصہ ملے گا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ کچھ ایسے قوانین بنائے گئے تھے برطانیہ کے اندر کہ جن لوگوں کے کوئی میل وارث نہیں ہوتا تھا، یعنی کسی کی اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی، تو فیمیل کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، حکومت کے پاس وہ دولت چلی جاتی تھی۔ اس زمانے میں آپ کو آلریڈی میں بتا چکی ہوں کہ برطانیہ میں اکنامک ڈپریشن کافی تھا، اقتصادی حالات برطانیہ کے خراب تھے کیونکہ وہ بہت سارے ممالک کے اوپر قبضے کی جنگ میں تھا، اور خاص طور پر فرانس کے ساتھ جو اس کی جنگ تھی اس میں اس کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اس لیے اس طرح کے قوانین بنائے جاتے تھے۔ تو عوام نے مطالبہ کیا کہ وراثت میں جتنے بھی وارث ہوں گے ان سب کو اس کا حصہ ملے گا۔ اسی طرح بادشاہ عمرہ کو سہولتیں دے گا، جو عمرہ نواب اور درباری لوگ اس کے جو کسی جاگیر کے کسی علاقے یا گاؤں کے جس طرح سے مالک تھے وہ ان کو سہولتیں دے گا، اور عمرہ پھر وہی سہولتیں عوام کو دیں گے۔ اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ جتنے بھی نئے ٹیکسز ہوں گے وہ تب تک نہیں لگائے جائیں گے جب تک کہ عمرہ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ عمرہ کسی نہ کسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے تھے، تو بادشاہ خود سے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا سکے گا۔ اس کے بعد جو ججز تھے ان کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر منتخب کیا جائے گا، یعنی صرف اپنی من مانی کے فیصلے لینے کے لیے ججز سے انتظامیہ کے افراد ججز کو مقرر نہیں کر سکیں گے، بلکہ ان کے لیے خاص اہلیت کا معیار ہوگا، اور یہ 1215 کی بات ہے۔ تو اس سے آپ برطانوی عوام کے سیاسی شعور کا اور ذہنی پختگی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور لاسٹ پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ ہر جرم کی سزا کا تعین ہوگا اور اس میں مناسبت ہوگی، یعنی کسی جرم کی سزا بہت زیادہ نہیں ہوگی جو اس جرم کو ہی جسٹیفائی نہ کرتی ہو، اور اس کے ساتھ جرم کی سزا پہلے سے مقرر ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی شخص کو دے کر جرم کی سزا دی جائے، بلکہ ہر جرم کی سزا پہلے سے مقرر ہوگی۔ یہ 1215 کا جو میگنا کارٹا ہے یہ اس کے اہم پوائنٹس تھے، اور اس جو میگنا کارٹا تھا اس نے جمہوریت کے لیے نئی راہیں کھول دیں۔ اس سے پہلے جو بادشاہ تھا وہ مطلق العنان تھا، لیکن اس دستاویز نے بادشاہ کے ہاتھ باندھ دیے، یعنی بادشاہ کو ٹیکسز کے معاملے میں بالکل جکڑ کر رکھ دیا کہ بادشاہ عمرہ کے بغیر کوئی ان کی مرضی کے بغیر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے گا۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے عوام کے بہت سارے حقوق کو تسلیم کر لیا، جائیداد کے اوپر ان کے حقوق ورثاء کے تسلیم کر لیے، ججز کی قابلیت سے ریلیٹڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ مجرموں کے جرم سے ریلیٹڈ۔ اس طرح بادشاہ جو تھا وہ کافی حد تک بادشاہ کے اختیارات کم ہو کر رہ گئے، اور بادشاہ نے جو پابندیاں تھیں ان کو قبول کر کے عوام کو اقتدار میں شامل کیا۔ اور یہ جو دستور ہے برطانیہ کے دستور کا حصہ ہے میگنا کارٹا، یہ جو دستاویز ہے اس کو دنیا کے باقی ممالک نے اپنے اپنے آئین کو بناتے ہوئے اپنے سامنے مد نظر رکھا، اس کے اصولوں سے فائدہ حاصل کیا، اور ایون جو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر بھی میگنا کارٹا کے اصولوں کو شامل کیا گیا۔ اور یہ اس طرح یہ جو میگنا کارٹا تھا یہ صرف انگریزوں کا نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی سطح پر ایک منشور کی حیثیت اختیار کر گیا۔ جس طرح ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کے بنیادی حقوق ہیں جو اس کے چارٹر میں شامل ہیں ان کو دنیا کے ہر ملک کے آئین میں شامل کیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک بین الاقوامی منشور کا حصہ بن گیا، اور اب تک اس کی اہمیت تسلیم کی جاتی ہے۔ اور یہ جو چارٹر تھا بقول ایڈمز جو کہ برطانیہ کے ایک مفکر ہیں اور مصنف ہیں، انہوں نے یہ لکھا
کہ اس جو چارٹر تھا اس نے عوام کو یہ حق دے دیا تھا کہ اگر بادشاہ اپنے اوپر نافذ کردہ پابندیوں کو نہیں مانتا، ان کا احترام نہیں کرتا، تو وہ اس کے خلاف عمل پیرا ہو سکتے ہیں. لیکن اس چارٹر میں ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، لیکن ڈائریکٹلی ہمیں نظر نہیں آتی. انڈائریکٹلی یہ اس طرح بنتی ہے کہ جب کسی ریٹن ڈاکومنٹ پہ آپ سائن کرتے ہیں اور آپ ایگری کرتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، تو اگر آپ ان کو ڈس اوبے کرتے ہیں، کسی ریٹن چیز کے اوپر آپ سائن کر کے اس کو ڈس اوبے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسرا جو بندہ ہے وہ بھی پھر کسی قسم کی پابندیوں کو نہیں مان سکتا، اور آپ کے خلاف جانے کا اس کے پاس حق ہے، اس کو حق حاصل ہے. اس طرح ہم اس چارٹر کو دیکھتے ہیں کہ یہ آئینی نظام میں آئینی پیش رفت کے اندر ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے اور ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے برطانیہ کے سیاسی نظام کے اندر.